طلاق دیتا ہوں تمہیں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ہی وقت میں ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں، ایک طلاق واقع ہوتی ہے یا 3؟ آپ علماء کے پاس جائیں تو وہ فتوے تو دیتے رہتے ہیں، مگر یہ مسئلہ جو ہے وہ عوام کو سمجھاتے نہیں۔ پہلی دفعہ مفتی کامران شہزاد نے یہ مسئلہ عوام کو آسان لفظوں میں سمجھایا ہے۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ بہت بڑا مسئلہ لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اس کا بہت زیادہ سامنا رہتا ہے ہمارے، وہ یہ ہے کہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 بنیں گی یا 1 بنیں گی، یہ کوئی اجماعی مسئلہ ہے ہمارے یہاں جس پر اتنی زیادہ شدت اختیار کی جاتی ہے کہ دوسری طرف والے کو بڑے الزامات دیے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا انہوں نے کلپ سنا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جو 3 طلاق کو 1 شمار کر رہا ہے وہ زنا کروا رہا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے عرب کے ایک عالم دین کا حوالہ بھی دیا ابن باز صاحب کا، ان پر بھی انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ نہیں جناب کوئی ایسی بات نہیں ہے، عرب کے سارے علماء ایک ہی 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کروا رہے ہیں، ایک کوئی نہیں قرار دے رہا، جو کرے گا زنا کروائے گا۔ اتنے سخت الفاظ ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیں، یہ سخت الفاظ اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کتابوں میں آنے والے کچھ جملے یا کچھ عبارتیں ایسی ہیں جو دھوکہ دے جاتی ہیں۔ جیسے آپ نے خود مقدمہ بنایا، یہ 2 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلا حصہ جو آپ نے ذکر کیا، کیا یہ مسئلہ اجماعی ہے؟ اب یہ روب ایسا ہے نا اجماع لفظ کا کہ یار جب امت ایک مسئلے پر متفق ہے تو آپ نئی چیز مارکیٹ میں کیوں لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں؟ تو یہ کچھ جملے ہیں جو ہمیں ٹینشن دیتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مجھے یاد آ رہا ہے اجماع کے حوالے سے پہلے ڈسکشن ہماری ہوئی تھی، تو میں نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ متاخرین کی کتابوں میں کسی بات پر لکھا آ جائے نا یہ مسئلہ اجماعی ہے، اسے اجماع ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ غلطی ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی انہی مسئلوں میں داخل ہے کہ اس کے اوپر متاخرین کی کتابوں میں اجماع لکھا آیا ہے، لیکن یہ مسئلہ نہ تو اجماعی ہے، سلف سے ہی، سلف میں بھی اور خلف میں بھی یہ مسئلہ اختلافی درجے کا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ علماء کرام کی فہرست دیکھیں گے نا تو اتنی بڑی آپ سوچ نہیں سکتے۔ چند ایک کے میں نام آپ کو لے کے دے دیتا ہوں۔ ہر دور کے اندر صحابہ کرام میں سے عمر فاروق کا وہ فیصلہ ہو جانے کے باوجود حضرت زبیر بن عوام متفق نہیں تھے، آپ کو معلوم ہے، ان کی پکی رائے یہ تھی کہ نہیں، طلاق 3 نہیں ہوں گے۔ عبد الرحمن بن عوف ان کا بھی یہی موقف رہا تھا۔ اچھا، عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایک روایت یہی آئی، حضرت علی سے بھی ایک روایت یہی آئی، وہ متفق نہیں تھے۔ تابعین میں سے آپ دیکھیں گے اکرمہ، سعید بن جبیر، ابن عمر ہجری بصری، عطا بن یسار، جابر بن زید، طاؤس، حسن بصری، ان تمام کے تمام تابعین کا یہی موقف تھا، وہ کہتے تھے کہ نئی طلاقیں 3 نہیں ہوتی۔ تبع تابعین میں سے آ جائیں تو حارث بن زید، یزید ہیں، عمر بن دینار ہیں، جعفر بن محمد ہے، کون؟ جعفر صادق، امام جعفر صادق، ان کا بھی یہی سٹینڈ تھا۔ محمد بن اسحاق ہیں اور امام مالک تبع تابعین میں سے، ان سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ وہ 3 طلاقوں کو 1 ہی شمار کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ امام مالک کے بعد بہت سے مالکی علماء بھی شروع سے اسی پر ہی فتویٰ دیتے آئے ہیں کہ یہ بات ہے جو قرآن نے کی ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں محدثین کے اندر بھی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ابن ابی، ان کا یہی موقف رہا تھا۔ یحییٰ بن معین حدیث کی راہ میں کتنا بڑا، یہ سب شاگرد ہیں بخاری مسلم وغیرہ، یہ اتنا بڑا نام ہے، ان کا بھی یہی موقف تھا۔ اسحاق بن راہوے کتنا بڑا موقف محدث گزرا ہے، اس کے سامنے یہ سب روایتیں بھی تھیں، عمر فاروق والی روایتیں بھی تھیں، لیکن ان کا اپنا موقف یہی رہا ہے۔ سحنون، اچھا، محمد بن مقاتل الرازی امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے، یعنی ان کو نہیں پتا تھا یہ اجماعی مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ کے اصحاب میں سے ہیں محمد بن مقاتل الرازی، ان کا موقف تھا بالکل ایسا کوئی نہیں ہوتا، 3 طلاقیں کا 1 ہے، اللہ نے جو بات کی ہے وہی بات ہے۔ عمر فاروق نے کی، انہوں نے کہا وہ ایک سیاسی قانون تھا، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو وہاں تک رکھو، قرآن سے نہ جوڑو۔ اچھا، اس کے آگے آپ دیکھیں گے داؤد بن ظاہری جو تھے، محمد بن عبدالسلام قرطبی جو تھے، امام محمد بن وضاح جو تھے، 4 صدی ہجری میں احمد بن بقیش جو تھے، 5ویں صدی ہجری میں احمد بن مغیث مالکی علماء، اتنا بڑا نام ہے احمد بن مغیث مالکی کا، وہ مالکی ہونے کے باوجود 5ویں صدی ہجری میں اسی پہ فتویٰ دیتے تھے اور امام مالک کے اسی قول کو راجح قرار دیتے تھے کہ قرآن کے خلاف بات کو ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن زمبا جو تھے، ابن الحباب تھے، 6 صدی ہجری میں شیخ ابن تیمیہ صاحب کے جو آباء و اجداد جو تھے وہ بھی شامل ہیں۔
اچھا 8ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ صاحب، ابن القیم صاحب، اور پھر فقہ حنفی کے اندر آپ دیکھیں محمد بن از حنفی صاحب، کتنا بڑا نام ہے. صحیح. فقہ حنفی کے اندر علامہ سروجی حنفی صاحب کتنا بڑا. یہ چند ایک کے نام میں نے آپ کو بتایا صحابہ کے دور سے لے کر. صحیح. کبھی بھی یہ اجماعی مسئلہ نہیں رہا. محمد بن از حنفی صاحب کے جس نے تحقیق 3 طلاقوں پہ نہیں پڑھی، وہ بیچارے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے واضح طور پر یہ نص کیا ہے کہ عمر فاروق کی بات ایک سیاسی قانون کی حیثیت میں تھی، بس وہ کوئی نص نہیں تھی. وہ وجہ اس دور کی تھی جب تک ضرورت تھی، علماء نے اتفاق بھی کیا تھا، اس قانون کو جاری رکھنے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا قرآن جہاں پر کھڑا ہے وہ بات بالکل الگ ہے. اچھا، رکانہ والی حدیث ہے، بعض علماء اس کو صحیح سمجھتے ہیں، بعض علماء اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتے. جس کو یحییٰ بن معین کی تحقیق پسند آتی ہے، اس کی ثقہ کہنا پسند آتا ہے، وہ اس روایت کو صحیح کہتے ہیں. جن کو علی ابن مدینی کی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں. لیکن اس روایت میں جو مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں. حدیث نمبر ہے 2387 مسند احمد بن حنبل کے، کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلق کہا طلاقا ثلاثا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیف طلقها، تو نے کیسے طلاق دی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو رکانہ نے جواب دیا کہ طلقتها فی مجلس واحد، میں نے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی. اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک ہی طلاق. یہ روایت بالکل واضح مفہوم اپنا رکھ رہی ہے، واضح صریح مفہوم اپنا رکھ رہی ہے کہ ایک مجلس کے اندر 3 طلاقوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نافذ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت سے استدلال بھی کمزور ہے، اس لیے کہ رکانہ والی جو روایت ہے، بعض محدثین کے نزدیک اس کا راوی معتبر ہے تو بعض محدثین کے نزدیک بالکل معتبر نہیں. لہٰذا اگر کسی حدیث کی سند پہ ہی اتنا زیادہ اختلاف ہو، اس سے استدلال نہ ہی کیا جائے تو بہتر. تو کہنے کا مقصد یہ طبقہ محدثین کا کہتا ہے کہ روایتوں میں کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو مسترب نہ ہو، کوئی روایت ایسی نہیں ہے جو مسترب نہ ہو. پھر اس کے اندر ایک اور روایت آئی آتی ہے، وہ بھی مسلم کی روایت ہے. اس کے الفاظ یہ کہ ابن عباس کہتے ہیں کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعله واحدا على عهد رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں دخول سے پہلے کوئی 3 طلاقیں دیتا تو اسے ایک شمار کیا جاتا. لیکن مسلم کی روایت کے اندر قبل ان يدخل بها کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر لفظ کی زیادتی ہے. وہ لفظ یہ ہے، ابو صحابہ نے ابن عباس سے پوچھا، کہا تعلم انما كانت الصلاۃ تجعل واحد علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر کوئی بھی عورت ہو اس کو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو وہ ایک ہوتی. عبداللہ ابن عباس نے کہا بالکل ایسا تھا، ابو بکر کے زمانے میں بھی ایسا تھا، عمر فاروق کے بھی شروع کے زمانے میں ایسا تھا. آگے کے الفاظ ہیں فلما تطايع الناس في الطلاق اجازه عليهم، لیکن اس کے بعد لوگوں نے اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق بنانے لگ گئے اور قرآن پاک کے حکم کا مذاق بنانے لگ گئے. جب ایسی صورت ہوئی تو فاجازه عليهم، تو ایک قانون بنا کر عمر فاروق نے لوگوں پر سختی کی تھی اور ایسے حرکت کرنے والے کو جدائی کروا دی جاتی تھی، ایسے ہی جیسے 3 طلاقیں نافذ کروا کر، تاکہ انہوں کیوں اس سنت کے خلاف انہوں نے کام کیا. تو لوگوں کو خلاف سنت کام سے روکنے کے لیے آپ نے قانونی طور کے اوپر ایک پابندی لگا دی. یہ جو روایت ہے مسلم کی، یہ روایت اور جو ابو داؤد کی روایت، اس کے اندر بھی قدر کلیش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہاں کسی بھی عورت کا ذکر ہے، وہاں قبل دخول کا ذکر ہے. پھر اس روایت کے اندر بات یہ کی جا رہی ہے وہ ایک قانونی فیصلہ تھا عمر فاروق کا، فاجازہ علیہم. کون نہیں جانتا عربی کے اندر اجازہ اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہو تو ایک قانونی فیصلے اور قانون بنانے کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے، وہ حکم شرعی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوتا. یعنی اس دور کے اندر ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگ خلاف سنت ایک کام کرنے لگ گئے اور دین کا مذاق بنانے لگ گیا، تو آپ نے ایک قانون بنایا تاکہ لوگ خلاف سنت کام نہ کریں. جو ایسا خلاف سنت کام کرے گا قانونی طور پر ان میں جدائی کروا دی جائے گی. یہی وہ وجہ ہے کہ فقہ حنفی کے بھی 2 بہت بڑے علماء کے میں نام بیان کر رہا ہوں، علامہ سروجی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن از حنفی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی. انہوں نے کہا عمر فاروق کے دور میں جو بات تھی وہ ایک قانونی فیصلہ تھا، وہ شرعی فیصلہ نہیں تھا، اور اسی قانونی فیصلے پر لوگوں کو سنت پر لانے کے لیے جب تک ہوا تو علماء بھی اس پر فتویٰ دیتے چلے گئے. تو کہنے کا مقصد ان علماء کے نزدیک روایات کے اندر کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو مسترب نہ ہو، جس کے متن میں ٹینشن نہ ہو، متن نہ قابل قبول، یہ قابل قبول ہو، سب ناقابل قبول ہے. کلیش ہے متنوں کے اندر، اور جب روایتوں میں کلیش ہو استدلال نہیں کیا جائے. اب کیا کریں؟ واضح سی بات ہے کہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ نے قرآن پاک میں 2 آیتیں بیان کی ہیں. ایک آیت ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو اللہ کے پاس آ جاؤ, اس کے رسول پاک علیہ السلام کے پاس آ جاؤ. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ, وہاں صرف اللہ کا ذکر ہے اور رسول کا ذکر نہیں ہے. اس کا واضح مطلب ہے کہ بہت سے تنازعات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے, اور کچھ معاملات ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں ہمیں قرآن اور اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور وہ صورت یہی ہوتی ہے کہ اگر روایتوں کے اندر ہی کلیش مل جائے, چونکہ بعد میں راویوں کی باتیں تھیں, راویوں کی زبان ظاہر ہے, سالوں پہلے کی بات کو آگے نقل کرتے ہوئے غلطی بھی لگ سکتی ہے, تو اگر روایتوں کے اندر کلیش کی صورت ہو, اضطراب اور تعارض کی صورت ہو, پھر فیصلہ قرآن سے کروایا جاتا ہے. ایسی کچی روایتوں سے استدلال نہیں کیا جائے. اور جب قرآن پاک کو دیکھیں گے تو اللہ نے واضح فرمایا الطلاق مرتان, طلاق 2 دفعہ کا چانس ہے, 2 دفعہ کا موقع ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اور ہر ایک طلاق کے بعد آپ کو یہ اختیار ملے گا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ کہ آپ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہو, دوبارہ نکاح میں وہ آ جائے گی, او تسریح بِإِحْسَان, یا احسان اور پیار کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے دو اور اس کو چھوڑ دو. ہر طلاق کے بعد یہ چیز آپ کو اختیار ملے گا, رجوع کا یا پیار سے چھوڑ دیں, آپ اخلاق اور احسان کے ساتھ چھوڑ دیں. لہذا قرآن پاک اشارہ دے رہا ہے مرتان کے لفظ کے ساتھ کہ طلاق ایسی چیز نہیں ہے جو ایک ہی ساتھ ہو جائے, بلکہ طلاق مرتان ہوتا ہے. اور مرتان کہتے ہیں ایک دفعہ, اس کے بعد پھر دوسری سیکنڈ ٹائم, پھر تھرڈ ٹائم. ایک ساتھ دی گئی 3 چیزوں کو طلاق نہیں کہتے. اس کو دنیاوی یعنی مرتان نہیں کہتے, سوری, میں اس کو دنیاوی حساب سے اگر آپ کو بولوں, دیکھیے گا اب دنیاوی مثال میں کیسے دوں آپ کو, آسان سی سمجھا دیتا ہوں. سپوز میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اور میں بیٹسمین ہوں, میں نے بولر نے مجھے گیند کروائی تو میں نے شاٹ لگائی, ٹھیک ہے. جب میں نے شاٹ کی, کیچ بھی ہو گیا اور اس نے تھرو کیا, رن آؤٹ بھی ہو گیا. میں آؤٹ کتنی دفعہ ہوا, 1 دفعہ یا 2 دفعہ؟ آپ کہیں گے آؤٹ تو ایک ہی دفعہ ہوا, چاہے وہ کیچ کیا, کیچ سے بھی آؤٹ ہو گیا, جب اس نے تھرو کی رن آؤٹ سے بھی آؤٹ, لیکن وہ آؤٹ میں 1 دفعہ ہو. اچھا 2 دفعہ آؤٹ ہونا میرا کہلائے گا کہ 1 دفعہ میں آؤٹ ہو گیا, اس کے بعد دوبارہ میں بیٹنگ کے لیے کریز پر آیا ہوں, سیکنڈ ٹائم میں دوبارہ آؤٹ ہو جاؤں. یہ جو سیکنڈ ٹائم ہے اس کو قرآن پاک نے طلاق مرتان کا, مرہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم, پھر سیکنڈ ٹائم, اور ہر ٹائم کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف کا حکم ہے کہ آپ رجوع بھی کر سکتے ہو یا آپ پیار سے اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو. لہذا قرآن پاک واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہمارے دین نے جس طلاق کا حکم دیا وہ ایسی ہے کہ جس طلاق کے بعد امساک بھی ہے, تسریح بھی ہے, پھر دوسری دفعہ پھر امساک بھی ہے, پھر تسریح بھی ہے, اور تیسری دفعہ طلاق دی, اس کے بعد یہ اختیارات نہیں ہوتے ہیں, پھر وہ کہیں اور نکاح کرے, آپ کہیں اور نکاح کریں. لہذا جب قرآن سے فیصلہ کروایا جائے گا تو قرآن پاک میں مرتان کا لفظ واضح طور پر اشارہ بھی ہے, صراحت بھی ہے کہ دین کے اندر جس طلاق کا ذکر اللہ نے بیان کیا وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ایک ہی ساتھ میں 3 دفعہ دی جائے, وہ مرتان کی صورت کے اندر ہوگی. لہذا ان علماء کا موقف یہ ہے کہ روایات میں چونکہ تعارض موجود ہے, اضطراب موجود ہے, لہذا قرآن سے فیصلہ کیا جائے گا تو قرآن ایک مجلس میں ایک ساتھ دی گئی طلاقوں کا کوئی بیان نہیں کرتا, بلکہ قرآن پاک واضح طور پر مرتان کا لفظ بیان کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دین میں طلاق کی مشروعیت وہ مرتان کے ساتھ ہے, یکمشت نہیں ہے. لہذا ان علماء کے نزدیک فیصلہ کن بات یہی ہے کہ ایک مجلس میں طلاقیں دی, وہ ایک ہی طلاق ہے, جو مرضی کر. یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کی, تھوڑا تفصیل میں چلے گئے ہم, لیکن مقصد یہ تھا یہ سمجھانا کہ مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے. اور فقہ حنفی کے بھی میں بار بار اس لیے آپ کو بیان کروں, ہمارے یہاں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ جیسے فقہ حنفی کا متفق علیہ مسئلہ ہے. محمد بن از حنفی بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کو بھی کہ ہر ایک نے مجتہد کہا کہ اتنی صلاحیت تھی ان کے اندر, یہی فتویٰ دیا کرتے تھے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں, تاکہ عمر فاروق کے دور میں ایک قانون بنا تھا, وہ قانون لوگوں کو سنت پہ لانے کے لیے تھا. آج ہم نے بالکل ہی بدل دیا, اس قانون کو دین سمجھنے لگ گئے. لہذا ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم دوبارہ اصل مسئلے جو ہمارے دین نے بیان کیا اس کی طرف آئیں. اسی طرح علامہ سروجی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم دین ہیں جن کی اجتہادی صلاحیتوں کا ہر کوئی معترف رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی فہرست ہے فقہ حنفی کے علماء کی جن کا یہی موقف رہا ہے. لہذا مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے. ایسے مسئلے کے اندر ملک پاکستان ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس قول پر فتویٰ دیں جو اچھا ہے. اس میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے اپنی, اور انہوں نے ایک رسالہ تحقیقی لکھا, اس کا بھی نچوڑ بالکل یہی ہے کہ یہ جو 3 طلاقیں ہمارے یہاں جاہل لوگ, کم علم لوگ, تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہوا, 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی, گھر برباد کرتے ہیں, پھر لوگ حلالے کے چکروں میں پڑ گئے, اور حلالے کے چکروں میں اتنا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ حلالہ آن لائن بھی اب چل رہا ہوتا ہے.
پھر عزت پامال ہو گئی. مطلب ایک تو حلالہ خود اس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا، لیکن بالکل ایک ماحول بن گیا. ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی یہی ذکر کیا کہ قانونی لحاظ سے 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جائے. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا رہا ہے، اور اجتہادی مسئلوں کے اندر کسی دوسرے قول پر فتویٰ دینا حالات کی ضرورت کے تحت کوئی بری چیز نہیں ہوا کرتی. لہذا میرا بھی بالکل یہی موقف ہے، طلاق اور نکاح کے باب کے اندر ہر اس مسئلے کے اوپر فتویٰ دیا جائے جس سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوں. آج بھی 70% لوگ اگر کہیں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں تو پھر وہ اس عالم کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے اس کو رعایت مل جائے اور وہ یہ فتویٰ دے دے کہ تیری 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ لوگ جاتے وہیں پر ہی ہیں. اور وہ جو قول ہے وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک، وہ ایسا نہیں کوئی دین میں نیا قول بنا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء نے اس قول پہ فتویٰ دیا ہوا ہے اور آج تک دیتے چلے آ رہے ہیں. آج بھی اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں تو بہت کثرت کے ساتھ علماء آج بھی اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی ہے. اس کے برعکس بھی بعض علماء فتوے دیتے ہیں. سب کی تحقیق اور رائے سر آنکھوں پر، مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک